السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر سرگودا سے سعد علی بیگ صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ نجومی کے پاس جانا اور ہاتھ دکھانا شرعاً کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی باتیں صحیح نکلتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ ہاتھوں کی لکیروں کا قسمت سے کیا تعلق ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ جی سعد علی بیگ صاحب، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی ایسی حس عطا فرما دیتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں وہ کچھ اندازے لگا لیتے ہیں اور کچھ نامکمل یا مکمل معلومات ان کو مل جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ واقعات کے اسباب و مقدمات کو جوڑ کر ان سے مستقبل کے بارے میں کچھ معرفت حاصل کر لیتے ہیں، یا پھر اپنے حساب اور تجربہ و تجزیہ کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی باتیں سچی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر ان کی باتیں جھوٹ نکلتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی شریعت نے تکذیب کی ہے اور ان کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس حوالے سے بہت زیادہ متنبہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کاہن یعنی نجومی کے پاس گیا، اس کے قول کی تصدیق کی، تو وہ شخص اس چیز سے بری ہو گیا جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ قطعی اور یقینی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے یا پھر اس کے بتانے سے انبیاء کرام کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی سورسز ہیں، ان کو قطعی اور یقینی جاننا یہ خلاف شریعت ہے۔ اور پھر ان پر جب بندہ یقین کرتا ہے تو بہت سارے توہمات پیدا ہوتے ہیں، عقیدے میں کمزوری آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور ان مشاغل میں بندہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر ہر وقت انہی میں رہتا ہے اور دنیا جہاں کی اسے خبر نہیں رہتی۔ تو ان سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے، ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو تو ان کو اسی حد تک کہ یہ ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات کا نتیجہ ہے، یہ کوئی قطعی اور یقینی بات، غیب کی خبر نہیں ہے۔ باقی آپ نے ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں پوچھا، تو یہ بھی ایک فن ہے، ایک علم ہے۔ لوگ اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر جو کچھ انہوں نے پہلے دیکھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کچھ رزلٹ نکالتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں ہوتی۔ اس کو بھی اسی انداز میں لینا چاہیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔